بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورتیں نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہیں یا نہیں؟ سنن ابی داود حدیث نمبر 567۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مردوں سے یہ تاکید کی کہ اگر عورتیں نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیں، مسجد میں آنا چاہیں، تو آپ انہیں منع نہ کریں، آپ انہیں نہ روکیں۔ باقی رہی یہ بات کہ عورت کی نماز مسجد میں زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے مردوں کی طرح یا گھر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے۔ تو پھر منع کیوں نہیں کیا گیا، یا منع کرنے سے روکا کیوں گیا ہے؟ تو اتنی بات سمجھا دی گئی کہ منع نہ کریں اور نہ خود منع کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، تو ظاہر ہے ہر کوئی زیادہ اجر کے لیے محنت کرتا ہے۔ جس طرح بہت سارے مرد ہیں جو بیچارے سستی اور غفلت کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اب ان کو زیادہ اجر کا شوق نہیں ہوگا تو اس لیے وہ گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ زیادہ اجر کے شوق میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو، عورتوں کو اس بات کی خبر ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں، تو وہ خود ہی اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں گی۔ لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر وہ مسجد آنا چاہتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی مجبوری ایسی ہو، گھر میں نماز پڑھنا مشکل ہو یا ماحول ایسا نہ ملتا ہو کہ سکون سے نماز پڑھ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر زیادہ اجر والی جگہ کو چھوڑ کر عورت فیصلہ کرتی ہے کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے وہ مسجد جانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے مردوں سے کہہ دیا گیا کہ انہیں منع نہ کریں۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1684۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، روایت انہوں نے یہ لکھی ہے اور صحیح روایت ہے، سند کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علماء عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں روکتے کوئی بھی نہیں۔ روکنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت مسجد جا رہی ہو یا جانا چاہتی ہو تو کوئی اس کو سختی سے، اس پر سختی کر کے اس کو منع کر دے، اسے کہتے ہیں روکنا۔ تو ایسی سختی کوئی بھی نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر میں پڑھیں۔ اب وہ پوچھ رہی ہیں، تو اب جب پوچھا جاتا ہے تو ہمیشہ زیادہ جو بہتر آپشن ہوتا ہے اسی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ائمہ کرام، علماء کرام سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا عورت مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہو یا نہ ہو، تو سب نے یہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مسجد میں حاضر نہ ہو، گھر میں نماز پڑھ لے۔ باقی یہ رہی کہ بغیر پوچھے کسی نے کبھی منع نہیں کیا، اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر وہ آنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں منع نہ کریں، یا وہ جا رہی ہیں تو کوئی سختی کر کے ان کو روکے بھی تو نہ جا، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے باقی یہ رہا کہ جب خواتین کی اکثریت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کو سمجھا کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو انہوں نے خود ہی مسجدوں میں جانا ترک کر دیا۔ تو اس لیے پھر اکثر مساجد میں خواتین کے لیے نماز کے انتظامات کرنا بھی لوگوں نے بند کر دیے،
جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی علیحدہ انتظام کیا ہی نہیں جاتا تھا کہ درمیان میں دیوار کھڑی کی جائے یا بالائی منزل پر انتظام کیا جائے یا کوئی پردہ رکھا جائے، ایسا نہیں تھا۔ کھلے ماحول میں آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، درمیان میں بچوں کی اور پیچھے خواتین کی۔ تو اس لیے جو علماء کرام یہ کہتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں کہتے ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک زیادہ بہتر کیا ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھ لے۔ تو اب اگر کوئی اسے یہ سمجھتا ہے کہ وہ منع کرتے ہیں، منع وہ نہیں کرتے، منع کوئی بھی نہیں کرتا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہی کہی جاتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں انتظامات ہوں کچھ نہ کچھ، کیونکہ بعض لوگ مسافر سفر کر کے آتے ہیں، کوئی مسائل اور مجبوری ہوتی ہے، تو خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اکثر سفر کے دوران بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے مسائل بنتے ہیں مسافر خواتین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو مسجدوں میں اگر تھوڑا بہت ایسا انتظام ہو، چلو چلتے پھرتے مسافر اگر کہیں مسجد میں نماز پڑھیں تو ان کے لیے، خواتین کے لیے بھی نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ السلام۔